شان رمضان آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان، پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے بے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور سیگمنٹ ہے بزم علماء۔ ظاہر ہے ہمارے پورے نعمت افطار کی رونق جو ہے وہ علماء اکرام سے ہے، اور علماء حق جو ہیں، علماء اہل سنت جو ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ سوال کیا کیجئے، کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب مفتیان اکرام، وقت کے مستند مفتیان اکرام، علماء اکرام جب جواب دیتے ہیں تو علم و آگہی کا ایک سفر ہم طے کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم روحانی غذا لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی غذا سے تو ہمارا پرہیز ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مگر روحانی غذا ہر وقت لینے کی تاکید اور حکم موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے بہترین علماء اکرام موجود ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ماشاءاللہ آفٹر لانگ ٹائم خیر مقدم ہے حضرت، آپ کا وارملی ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر۔ اور جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جزاک اللہ حضور، آپ تشریف فرما ہوئے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے طہارت، ٹرانسپیرنسی، صفائی، شفافیت۔ ایک ہوتی ہے باطنی طہارت اور ایک ہوتی ہے ظاہری طہارت۔ تو تصوف میں جو یہ کانسیپٹ ہم پایا جاتا ہے کہ طہارت، کس طہارت پہ فوکس کیا گیا، وہ طہارت دراصل باطنی طہارت ہے، کہ جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا گیا کہ انسان کا جب اندر پاک ہوگا تو اس کا ظاہر خود بخود پاک نظر آئے گا اور پاک ہوگا بھی۔ تو اندر سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، چونکہ 3 رمضان مبارک ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بات طہارت کی ہو اور سیدہ، طیبہ، عابدہ، زاہدہ یعنی خاتون جنت کی بات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم پہلا سوال ہی طہارت کے پیش نظر سیدہ پاک سے متعلق کریں گے۔ خراج پیش کرتا ہوں میں اس عظیم سادات کی ماں کو، اس رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اس علی مرتضیٰ حیدر کرار کی زوجہ کو، اس حسن حسین کی ماں کو، پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب سے جانتے ہیں، چونکہ آج طہارت کا موضوع بھی اور 3 رمضان مبارک بھی علامہ صاحب، تو آپ کے جو القابات ہیں ان میں ایک آپ کا لقب جو ہے وہ طیبہ اور طاہرہ بھی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آغاز ہو۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، رب کائنات نے، چونکہ طہارت کا ہمارا موضوع ہے، رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار اور حضور کے گھر والوں کا اور گھرانوں کا جب ذکر کیا تو اس گھرانے کے ذکر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے رجس سے اور نجس سے پاک فرما دیا، اور پھر تاکیداً فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا کہ اے اہل بیت رسول تمہاری خوب اچھے طریقے سے تطہیر فرمائی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیائے تطہیر، اس نامی آیت کا آیائے تطہیر ہے، ہمارا موضوع آج طہارت کا ہے۔ آیائے تطہیر سے، سبحان اللہ، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، لیکن حضور کی بڑی لاڈلی۔ حضور علیہ السلام بہت پیار فرماتے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اذاہا فقد اذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم حضور کی ازواج حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں۔ مفتی صاحب مشیتھا کا مشیت رسول اللہ، ان کا چلنا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح، ان کا بولنا، وہ مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا حضور بول رہے ہیں۔ مرحبا بعبرتی، حضور علیہ السلام نے استقبال فرمایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر کچھ کہا تو آپ رونے لگی۔ فلما رآہا حزنہا،
جب ان کے حزن کو، ملال کو، تکلیف کو حضور نے دیکھا تو پھر کان کے اندر کچھ کہا تو آپ پھر مسکرائی اور ہنسی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے بعد میں پوچھا کہ حضور نے کیا کہا پہلی مرتبہ کہ آپ روئی اور دوسری مرتبہ ہنسنے لگی؟ فرمایا نہیں، حضور علیہ السلام کے رازوں میں سے راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو پھر پوچھا ام المومنین، تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میرے کان کے اندر کہا تو کہا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کا دور کرنے آتے ہیں، ایک مرتبہ دور کرتے ہیں، اس سال 2 قرآن کے دور کیے۔ فرمایا یہ اشارہ تھا، چونکہ حضور کی رازدان تھی، مزاج کو سمجھتی تھی، یہ اشارہ تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جیسے یہ سنا تو میں رونے لگی، جب حضور نے میرے غم کو، میرے حزن کو دیکھا تو پھر کان کے اندر کہا کہ الا تردین یا فاطمہ، اے میری فاطمہ روتی کیوں ہیں؟ الا تردین ان تکون نساء سید النساء اہل الجنہ ونساء العالمین، فرمایا کہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سربراہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ مریم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کے پاس ایک نسبت ہے کہ وہ نبی کی والدہ ہیں، یک نسبت حضرت مریم عزیز وزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تو نسبتیں ہی نسبتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، مولا کائنات کی زوجہ، اللہ نے ان کو جو درجے عطا فرمائے، جو مقام عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے سلمان بھائی کہ سیدہ کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا اور محبت کرنے والی تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر دیکھیں، احد کے اندر دیکھیں، وہاں بھی جب تکلیف پہنچائی تو فوراً بھاگی ہوئی جاتی۔ احد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت بھی بھاگی ہوئی جاتی اور جا کر اپنے ہاتھوں سے حضور کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار میں سے ان سے ملنے والی، دنیا سے رخصت ہونے والی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے ان کو یہاں بھی عزتیں عطا فرمائیں، لیکن فرمایا کہ میدان معاشر میں دیکھنا، میدان معاشر میں جب وہ پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا کہ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر گزر رہی ہے۔ فرمایا میدان محشر میں بھی اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہماری بچیوں کو سیدہ کائنات کا فیضان عطا فرمائے، چادر حیا و عفت عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ جو راتوں کو اٹھ کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ ذوق و شوق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ علامہ صاحب۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے سب سے پہلے پھر ملنے والی بھی آپ، اور کم عمر میں آپ کا وصال، تو سماعت کیجئے ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح۔ دیکھیں آپ بھی ظاہر بیٹیوں کے باپ ہیں، میں بھی ہوں، جب بیٹی پیار سے کہتی ہے بابا، اور آپ نے وہ جو جنگ کا منظر کہا کہ اس وقت جب وہ میرے بابا اور کہنے والی کون ہے اور بابا کون ہے، اللہ اکبر، یہ منظر دل ہلا دیتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے درجات کی بلندی اور ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے درجات خوب بلند ہوں، ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام رسول اللہ سے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی تک پہنچے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب اسلام میں طہارت کا کانسیپٹ جو ہے میں اس پر چاہتا ہوں اہمیت پہ، امپورٹنس پہ، ویلیوز پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ چونکہ اتنی بڑی ہستی کا آج یوم ہے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا خراج عقیدت، نیاز مندانہ حصہ، غلامانہ حصہ ہماری طرف بھی ان کی نگاہ عنایت ہو اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے دونوں جہاں میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت، سبحان اللہ۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سارے ہی آپ کے مبارک اوصاف ہیں، اور کیا پیارے اوصاف ہیں۔ یہ مصرع آپ نے درست پڑھا ہے، لوگ اسے بالکل، لوگ اسے زاہدہ پڑھتے ہیں لیکن یہ ظاہرہ ہے، چمکدار۔ تو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شہزادی کونین
ام الحسنین بانو مرتضیٰ جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے کیا کہنے، کیا بات ہے آپ کی. آپ کے مبارک القاب جو ہیں، اللہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ کو ایک اسکیچ بتا دیا، اسکیچ کھینچ دیا، بنیاد فراہم کر دی. میں اس سے ہٹ کر کچھ بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو مبارک لقب ہے، دو القاب آپ کے بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک زہرا اور ایک بطول، اور جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو انہی القاب کے ساتھ ہی زیادہ تر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ بطول کا معنی ہے جدا ہونے والا. بطول انقطاع سے ہے، جدائی سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو. یعنی سب سے الگ ہونا، سب سے جدا ہونا، سب سے کٹا ہوا ہونا. تو شہزادی کونین کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے، باقاعدہ وجہ تسمیہ مذکور ہے کتب کے اندر، لِإِنْقِطَاعِهَا عَنِ النِّسَاءِ فَضْلًا وَدِينًا وَشَرَفًا، کیونکہ وہ دنیا کی ساری عورتوں سے جدا ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، شرف مرتبے کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے، اپنی نسبت کے اعتبار سے. اور بعض نے یہاں تک فرمایا کہ حسن و جمال بھی اس میں شامل ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی آپ کی مبارک چال بھی، آپ کی مبارک گفتار بھی، آپ کا مبارک کردار بھی. تو یہ ساری چیزیں ہی آپ کی مشابہ تھیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. حضور کا مبارک لحم و دم ہے، ظاہری بات ہے اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہی ہونے. تو آپ بطول ہیں، سب سے جدا ہیں، سب سے الگ ہیں، سب سے نرالی ہیں، سب سے یونیک ہیں. اور یہی اسی طرح آپ کا جو لقب ہے مبارک زہرا، زہرا کا معنی بھی یہی ہے. اس میں تفضیل ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے بہت زیادہ چمکدار، چمکدار رنگت کے لیے، جو جس کی رنگت بہت زیادہ چمکدار ہو، سرخ و سفید. اور مرد ہو تو اسے کہا جائے گا ازہر، اور خاتون ہو تو کہا جائے گا زہرا. تو شہزادی کونین کی رنگت جو ہے وہ سرخ و سفید تھی، چمکدار رنگت تھی، اس کی بنا پر آپ کا یہ لقب ہے زہرا. اور امت کی زبان پر ایسا یہ لقب جو ہے وہ رائج ہوا ہے کہ دیکھیں اکیلا نام آپ کا بہت کم لیا جاتا ہے، جب بھی آپ کا نام نامی لیا جاتا ہے ساتھ لفظ زہرا لگایا ہی جاتا ہے. شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ چمکدار تھیں، چمکدار ہیں، اس دنیا میں بھی چمکدار ہیں، اس دنیا میں بھی چمکدار ہیں. ان کا شرف اس دنیا میں بھی ظاہر ہوا ہے اور اس دنیا میں بھی. سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار. اور جو راوی نے جیسے کہا کہ او سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار. تو ان کا شرف، ان کی چمک وہ یہاں بھی ظاہر ہے، وہ یہاں بھی چمک رہی ہیں اور وہ وہاں بھی چمکتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے. اب آ جائیے آپ کی اس بات کی طرف جو آپ نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ طہارت کی اہمیت، طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. جامع معنی بات کہہ دیتا ہوں جو ہے اختصار کے پیش نظر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور طہارت اختیار کرنے والوں سے. تو یعنی طہارت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس طہارت کے سبب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. طہارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، طہارت کی سب سے بڑھ کر اہمیت یہ ہے، سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے. اور وہ جو مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہ مسجد کی جس کی بنیاد اس سے سالت تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ جہاں اسے منشن کیا گیا تو اس بات کو بطور خاص منشن کیا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں وہ مرد ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ پاکی اختیار کریں، پاک رہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی طہارت کو بھی پسند کرتا ہے، متطہرین کو بھی پسند کرتا ہے، اور ان کے اس وصف کو بطور فضیلت ذکر کرتا ہے، اس کی اہمیت ذکر کرتا ہے، اپنے پاک کلام کے اندر ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلبی، عقلی، بدنی، ظاہری، روحانی ہر طرح کی طہارت عطا فرمائے، ہمیں متطہرین میں شامل فرمائے، ان متطہرین میں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے. آمین. جزاک اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کی چال کے حوالے سے حضرت نے بھی فرمایا، اور آپ کے چہرے کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آپ بالکل ایک شباہت آپ میں نظر آتی ہے آپ کے ہر عمل میں. تو پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا کہ چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن،
والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان۔ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں طہارت پر، نظام طہارت پر، اسلام کی بے شمار خوبصورتیاں، اور انہی میں سے ایک انتہائی خوبصورت ترین جو چیز ہے وہ ہے اس کا نظام طہارت۔ اللہ اکبر، کسی مذہب میں اتنی طہارت اور اتنا زیادہ صفائی پہ جو ہے وہ تاکیدی طور پہ زور نہیں دیا گیا جتنا اسلام میں اس پر دیا گیا۔ انفیکٹ کہ جب بھی آپ، بلکہ یہاں تک کہا ہمارے فقہا نے کہ جب تک رہو، جب تک جاگتے رہو باوضو رہو، یعنی مطہر رہو، صاف ستھرے رہو، طاہر رہو، طیب رہو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، اپنی زبان کو بھی پاک رکھو، عقل کو بھی پاک رکھو، شعور کو بھی پاک رکھو، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے ویسے ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور ہمیں کچھ ذرا تاخیر سے مگر تاخیر اور بالخیر جوائن کیا ہے ممتاز و محترم اسکالر جناب مولانا عمران بشیر صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظام طہارت پہ بات ہو رہی تھی تو ابتدائیہ پہلا سوال علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں نے اللہ کے محبوب کی پیاری بیٹی سے متعلق کیا۔ جب طہارت کی بات ہو تو حضور کی اس بیٹی کا ذکر نہ ہو۔ اسی طرح مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے اپنی عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کی، اور ہمارے بڑے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے نٹ ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی عقیدت طہارت کے موضوع کے پیش نظر پیش کریں، تو پھر میں اگلے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ سیدہ پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سلمان بھائی ہمیں ایسی ہستی نہیں ملتی کہ جن کے بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، آئے واہ، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا بات، سارا کچھ ہی رب نے ایک ہی گھرانے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سرداروں کا گھرانہ، سرداروں کا گھرانہ اور سرداروں کا گھرانہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ نام مجھے اللہ نے دیا کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں۔ کیوں رکھوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور جو جو فاطمہ سے پیار کرے گا اس کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ۔ کیا بات ہے مولانا، واہ واہ۔ پھر نام زہرا کے نام سے قبلہ مفتی بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے۔ زہرا کا ایک ترجمہ جنت کی کلی بھی ہے۔ کئی عربی لفظ کے کئی تراجم ہوتے ہیں، جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہزاروں ترجمے ہیں، اس میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جسے سجن بھی تعریف کرے دشمن بھی تعریف کرے۔ واہ واہ۔ ایسے ہی زہرا کا ترجمہ جنت کی وہ خوبصورت کلی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب میرا جنت کی خوشبو سونگھنے کو دل کرتا تو میں فشممت رقبۃ فاطمہ، تو میں اپنی بیٹیا فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ سبحان۔ اس لیے حسنین کریمین کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے تھے، تو پوچھا گیا تو فرمایا ہما ریحانتایا من الجنہ، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ ایسے بی بی فاطمہ کی سیرت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے خاص طور پہ میں اپنی تمام ماؤں بہن بیٹیوں کو کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کو ضرور پڑھا جائے۔ وہ کتنی عفیفہ کائنات، خالی عفیفہ نہیں، عفیفہ کائنات، سب سے بڑی پاک دامنہ اللہ نے ان کو بنا دیا۔ زندگی کیسی گزار رہی ہیں کہ مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے، صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں، کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو مولا علی نے جواب دیا اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا، عورت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھ پائے، اور پردہ کرتے ہوئے وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی نہیں دیا ہو، اللہ یہ جواب تو میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ اتنا یقین کامل، اتنا یقین کامل، اور ساری زندگی ان کے کپڑے کو کسی غیر نہیں دیکھا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو کیا فرماتی ہیں میری دلی تمنا یہ ہے کہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ بڑی مختصر سی زندگی، جب بھی آپ اشعار پڑھے تھے بڑے خوبصورت انداز میں، آپ کو نبوت، اعلان نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوتی ہیں، اور بدر میں، جس سال بدر ہوتا ہے 2 ہجری میں، رمضان کے اندر ان کا نکاح ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے کے چند ماہ بعد، 6 ماہ بعد دنیا سے پردہ فرما لیتی ہیں۔ مختصر سی 29-30 سال کے قریب زندگی، لیکن پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک رخ دے دیا
کہتے ہیں ایک مرد کا دین پہ لگنا ایک فرد کا لگنا ہے، ایک عورت کا لگنا پورے کنبے کا لگنا ہے۔ ان کے متعلق آخری ایک گزارش عرض کر کے جی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ان کی ایک صفت ہے راضیہ، مرضیہ۔ مرد ہوئی ہے، بالکل راضیہ کہتے ہیں راضی کرنے والی، خوش کرنے والی۔ مرضیہ کہتے ہیں کہ جس سے سب راضی ہو جائیں۔ تو پوچھا گیا راضیہ کیسے؟ تو میں مخلوق خدا کی اتنی خدمت کی کہ ان کی خدمت رب کو اتنی پسند آئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ خود بھوکے رہ کے کبھی قیدی کو، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، لمبا واقعہ بارہا دفعہ ہم سن چکے ہیں۔ شمعون کا واقعہ، جو یہودی تھا، حضرت سلمان فارسی ایک مہمان کے لیے ان کے پاس آتے ہیں جس کو جانتی بھی نہیں بی بی فاطمہ، اور اپنی چادر پیش فرما رہی ہیں کہ شمعون کے پاس جو دکان ہے وہاں جا کے میری چادر رکھوا کے اس غلام کے لیے، اس جو فقیر آیا، سائل آیا، اس کے لیے راشن لے آئیں۔ تو یہ چیز دیکھ کر شمعون یہودی کی آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ واقعی کائنات کا سب سے اونچا گھرانہ ہے، یہ چادر بھی واپس کرو، راشن بھی لے جاؤ اور مجھے بھی لے چلو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا ہیڈ سافٹ، ماشاء اللہ۔ ایک جملہ سلمان بھائی کہوں گا، دونوں بزرگوں نے زہرا اور زہرتن دونوں کی جو ہے نا وہ فرمائی، ایک معنی چمک کا ہے اور ایک معنی کدی کا ہے، اور ہما ریحانی من الدنیا کا۔ اعلیٰ حضرت نے دونوں کو جمع کیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات ہے، واہ واہ ماشاء اللہ۔ اور فرماتے ہیں نور بنت نور، یعنی خود بھی نور، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی زوجہ، ام نور، نور دو نوروں کی ماں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی۔ خوبصورت انداز میں تینوں نے، میں حضور کے گھر والوں کی بارگاہ میں ان علماء کے صدقے ہم سب کی عقیدت اللہ قبول فرمائے۔ دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ والدین کے نافرمان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پوچھیں گے انشاءاللہ علماء کرام سے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر رات کو عشاء کی نماز سے پہلے سو جائیں، اگر لیٹ جاگ آئے تو کیا نماز ادا ہوگی یا قضا ہوگی اگر 12 بجے کے بعد پڑھنی پڑی جائے تو؟ اچھا، یعنی کہ 12 بجے کے بعد پڑھنی پڑے، ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے سو گئے، دیر سے پڑھی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھنا اگر فرض نمازیں رہتی ہوں تو اوابین کی نماز اور نفلی نمازیں چاشت اور اشراق کی قبول ہو جاتی ہیں؟ فرض نمازیں رہتی ہوں تو چاشت اور اشراق کا پڑھنا کیسا قبول ہوتی ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ عورتوں میں جو ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے، کس کا مرض؟ ڈپریشن کا جو بیماری ہوتی ہے ڈپریشن کی، کیا اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اچھا ڈپریشن کا مرض، اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی کالرز آپ بھی چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، فون اٹھائیے، ڈائل کیجئے، سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی روزے کے ساتھ ٹیکا لگوا سکتا ہے کیا؟ اچھا روزے کی حالت میں ٹیکا یعنی انجیکشن لگوانا کیسا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ علماء اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال کل کا ہی تھا، مجھے جواب نہیں دیا کل بھی۔ کیا سوال ہے پوچھئے، آج دے دیں گے جواب۔ نہیں اب کال میں اب سوال دوں، دوبارہ بتاؤں کہ کل والی چلے گا؟ نہیں دوبارہ بتا دیں بھائی، کل پتہ نہیں کون آیا، کتنے سوال ہوئے، آپ آج کر لیں، مولانا بھی بیٹھے، کچھ تھوڑا خیال۔ ان سے پھر کہیں کہ سوال کال ملائیں نا آپ۔ جی بتائیے کیا سوال ہے، بتائیے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا بات اس طرح ہے کہ کل میں نے سوال کیا تھا کہ میرے جمعے مس ہوئے ہیں۔ اچھا جمعے آپ کے مس ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں
तो वो जुम्मों का पूछना है कि उसका किस तरह आप कफारा करेंगे अदा। आपको कोई अंदाजा है तकरीबन कितनी तादाद मिस कर दी आपने? जुम्मे मेरे मिस हो गए ना बीमारी की वजह से। मतलब अच्छे खासे मिस हो गए? ठीक है ठीक है ठीक है, चले ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल जो है वो इसके बारे में, नमाज के बारे में, कि जो हमारे फोर्सेज में नौजवान होते हैं अक्सर जब होता है कि ऑपरेशन एरिया में ये तो वो जूते उतारना उनके लिए बड़ा पोस्चर का ऑपरेशन? अच्छा, पोस्चर ऑपरेशन बता रही है? नहीं, जो हमारी फोर्सेज में जो जवान होते हैं, फौजी नहीं या कोई भी है, समझ नहीं आती। जूते उतार नहीं सकते, तो नमाज क्या उन्हीं के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं? जूते नहीं उतार सकते। चले इनका सवाल अंदर अगर सुन लें, दोबारा रिपीट करवा लें तो हमें लिखवा दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी भाई, मेरा सवाल ये है कि जो मैंने ना एक वीडियो थी, मैं जिधर काम करती थी वहाँ पे ना, तो मुझे उसने कहा था कि मैं तुम्हें ना हज कराऊंगी। ठीक है। तो उसने उस वक्त कोई 2-2.5 लाख उसकी पेमेंट अदा करनी थी हज की, तो लेकिन उसने नहीं करवाया ना, तो मुझसे ना बस कुछ बदवाएं निकल गई उसके लिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ बता दो। आपसे जो बद्दुआएं निकल गई उसका क्या चाहती हैं? उसका इजाला? अच्छा ठीक है, चले फौरन देखें, किसी को बद्दुआ ना दिया करें। मेरी तो तजवीज़ है कि बद्दुआ से गुरेज किया करें। हमारे आका देखें ना, पत्थर भी खा रहे हैं तो बद्दुआ नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर, उस नबी की हम उम्मत है, सीरत को पकड़े। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जनाब, आपको और तीनों उलमा इकराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी, तीनों आपके सलाम को सुन रहे हैं। जी, क्या सवाल? पूछना ये है मैंने कि वो कौन सा दुरूद पढ़ें जिससे दुरूद इस्लाम दोनों का फरीजा अदा हो जाए? वो कौन सा दुरूद पढ़ें? कौन सा दुरूद है जिससे दुरूद और सलाम दोनों अदा हों? कौन सा दुरूद है जो पढ़े? जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल? ये अब्बास अली बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। कौन बात कर रहे हैं? अब्बास अली बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। अब्बास अली, क्या सवाल है आपका अब्बास अली? जी, मुझे पूछना था, जो 4 रकअत वाली सुन्नतें होती हैं जैसे जोहर में और असर ईशा में आती हैं, ठीक है, तो इसमें जो दूसरी रकअत पर हम अतहियात पर बैठते हैं तो वो सारी पढ़नी चाहिए, यानी कि रब्बी जल्नी ये कोमल हिसाब तक पढ़ के फिर तीसरी रकअत के लिए खड़ा होना चाहिए, या अशहदु ला इलाहा जो? अच्छा, सही है, आपका सवाल हमारी समझ में आ गया। इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे होती है मुलाकात। वो हमारे उलमा इकराम ने एक मौके पर ये बात कही कि जब एक बहुत बड़े फ़कीह से सवाल किया गया कि बताइए कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़जीलत में बड़ी हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा यानी हज़रत आयशा या हज़रत फ़ातिमा? तो क्या खूबसूरत जवाब दिया कि अगर तुम ज़ौजा के एतबार से देखो तो आयशा फ़जीलत में बड़ी हैं, और बेटी के एतबार से देखो तो फ़ातिमा फ़जीलत में बड़ी हैं। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। जी खुशामदेद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में बज़्म उलमा सजी हुई है। अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, मुफ्ती अहसन नवीद न्याजी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं। तीनों उलमा को पूरी उम्मत की जानिब से मैं सलाम पेश करता हूँ कि ज़ाहिर है इन मसरूफ़ तरीन औक़ात में अपना वक्त निकाल कर उम्मत मुहम्मदी की इल्म आगही का सफ़र तय करवाना, ये बेड़ा आप लोगों के सर आया। 2 कॉलर्स हमारे साथ और हैं, उनको शामिल करते हैं और फिर जवाबात की तरफ आए, क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है और वक्त भी कम है, तो मैं चाहता हूँ कॉलर्स के सवालात के जवाबात हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह की मेहरबानी जनाब, मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ चकवाल प्रकार से। जी नवीद भाई, क्या मेरा बड़ा जन्नत सवाल है जो हमारे जो माशरे में भी मशक्क़ती बुराई हैं दीन से, ये भी जो मुल्की हालात, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ख़राब हो गई थी आवाज़, एकदम डबलिंग। चले एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद ग़ालिबन ड्रॉप हो गया। कॉलर्स हम नहीं लेंगे, जवाबात की तरफ आते हैं। जी अल्लामा साहब। जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक शख्स ने पूछा है कि वालिदैन का नाफरमान है एक शख्स, क्या उसके पीछे नमाज हो सकती है? देखिए, अब ये तो आप चलने निकलेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते चली जाएंगी और फ़लाँ के पीछे नमाज नहीं होती है, फ़लाँ के पीछे नमाज नहीं होती है।
اب یہ اس کا معاملہ اور رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو ظاہری اعتبار سے اگر وہ معاملات کو پورا کرتا ہے اور نماز صحیح طور پر ادا کرتا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، ورنہ امت جو ہے وہ بالکل گمراہی کے اندر پڑ جائے گی اور ہر شخص پسند ناپسند پر گفتگو کرے گا۔ صلو کل فاسقین و فاجرین تک بھی ہے کہ بھئی آپ جو ہے چھوڑیں نہ نماز کو۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک مرض ہے، اس کے اندر مبتلا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ رکھیں گی نہیں رکھیں گی۔ دیکھیں ڈپریشن کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکے۔ اگر وہ ڈپریشن کی گولی لیتی ہیں تو صبح کے ٹائم لے لیں، رات کے ٹائم لے لیں۔ مرض کے اندر یہ یاد رکھ لیجئے گا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تو عارضی مرض ہے تو بعد میں آپ کو اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی، لیکن اگر واقعتاً ایسا مرض ہے اور مرض کی سطح اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بہت جلدی دوائی لینی پڑتی ہے اور خوراک لینی پڑتی ہے، مرض بہت زیادہ ہے، تو بہرحال یہ وہ جانتی ہیں یا ان کو کوئی اچھا قسم کا دیندار ڈاکٹر بتائے گا تو اس صورت کے اندر وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ فدیے کی طرف جائیں گے۔ لیکن ایک نارمل جو ڈپریشن ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر ان کو روزہ چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک۔ انجیکشن کے حوالے سے بات کی ہے، انجیکشن چونکہ ایک متنازع مسئلہ ہے، ہمارے جتنے متقدمین تھے ان کا یہی موقف تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن متاخرین علماء کا یہی کہنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جس پر اعتبار کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ کچھ بیچ میں سوالات مجھ سے مس ہو گئے تھے، جی جوابات دے دیجیے۔ جی ایک بہن نے سوال یہ پوچھا کہ عشاء سے پہلے اگر سو گئے اور رات کو 12 بجے اٹھ کر نماز پڑھی تو عشاء کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت مسکنسیپشن پائی جاتی ہے لوگوں میں دو باتوں کی۔ ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو 12 بجے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتی۔ دوسرا ایک یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گئے تو اب وہ سونے کی وجہ سے اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غلط تصور پایا جاتا ہے۔ نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت، وہ وقت بہت طویل وقت ہے۔ ساری نمازوں میں سب سے طویل وقت جو ہے وہ عشاء کی کو حاصل ہے، بالکل۔ یعنی جس وقت آپ سحری ختم کرتے ہیں، جو ختم سحری ہے اور افتتاح فجر ہے، طلوع فجر ہے، فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک عشاء کا وقت ہے۔ آپ اس پورے وقت میں کسی بھی ٹائم عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر آنکھ لگ گئی ہے، سو گئی ہیں اٹھ کے، تو 12 بجے بھی پڑھ سکتی ہیں، 1 بجے بھی پڑھ سکتی ہیں، 2 بجے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک عشاء پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ فرض نمازیں ذمے میں باقی ہوں تو نفلی نمازیں جو ہے وہ اشراق، چاشت، اوابین، یہ ہم قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو دیکھیں پہلی بات، فرض کی اہمیت زیادہ ہے نفل کے مقابلے میں۔ فرض ہے، جو فرض آپ کے ذمے قضا ہیں آپ کو وہی ادا کرنے چاہیے، ہم اسی کی ترغیب دلاتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ نفل اگر کسی نے پڑھ لیے تو نفل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بارے میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض ذمے میں باقی ہوں تو نفل قبول نہیں ہوتے، اور ان کے پاس بھی اپنی روایات ہیں۔ اور بعض حضرات علماء کی یہ رائے ہے اور بڑی متین اور مضبوط رائے ہے، اور میرا میلان اسی طرف ہے کہ فرض ذمے میں باقی ہوں تو بھی نفل قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود احادیث میں تصریح آئی ہوئی ہے اس بات کی۔ جہاں یہ فرمایا رات کی نماز کے بارے میں، اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندے جب قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر فرض میں کوتاہی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کی کوتاہی کا تلافی کی جائے گی، ازالہ کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر قبول نہیں ہوئے تو ازالہ کیسے ہوا؟ صحیح بات، تو یہ حدیث واضح بتاتی ہے کہ نوافل قبول ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول نہیں ہوتے، لیکن چونکہ فرض اول ہیں، فرض ترجیح اول ہونے چاہیے، وہ آپ کے ذمہ میں باقی صرف پڑھنے آپ کو وہ چاہیے۔ باقی جو انجیکشن والی بات جو ہے جو علامہ صاحب نے فرمائی، وہ چونکہ مسئلہ باقی ڈسپیوٹ ایشو ہے، علماء کرام کی آراء مختلف ہیں اس وقت، کیونکہ جدید مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علامہ صاحب قبلہ بھی اسی طرف ہیں۔ بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ناچیز کی ذاتی رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب جس عالم پر آپ اعتماد کرتے ہو اس کی بات پر اعتماد کر کے آپ اسے فالو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ خاتون نے کہا کہ حج کراؤں گی مگر اس نے حج نہیں کیا اور میرے منہ سے بد دعائیں نکل گئیں، تو اب جو ہے وہ اچھا مولانا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا جب خوش ہوتے ہیں نا تو فوراً کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اچھا پھر جب ہم اداس ہوتے ہیں تو وہ غیظ و غضب کا مظاہرہ، اور اب خوشی میں کمٹمنٹ کیا، بعد میں ذرا سے حالات ایسے ہو گئے تو اب وہ جناب بد دعائیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ ایک کو کہا تھا عمرہ کرا دیں گے، وہ گلے پڑ گیا۔ تو اسی طرح حج کا معاملہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کوئی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ان
حالات تک نہ لے کے جائیں کہ وہ آئندہ چھائی کا ارادہ ہی نہ کرے. یہ بات اگر اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کو حج کراؤں گی تو اس کو اتنی دعائیں دیں کہ اگر اس کا کچا ارادہ بھی ہے تو وہ پکا بن جائے. پکا آپ کی دعاؤں سے پکا، آپ کی دعاؤں سے پکا بنے گا. اور اگر آپ بد دعائیں دیں گے تو وہ وہی برباد ہو جائے گی. تو آپ کا کام کہاں سے؟ وہ اللہ نے جس کو آپ کے لیے وسیلہ بنایا. پہلی بات. دوسری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو اکٹھا کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار. اے خواتین صدقہ اور استغفار کثرت سے کیا کرو. پوچھا اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ انی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہاری اکثریت کو دوزخ میں جاتے ہوئے جنت سے دور اور دوزخ کے قریب اس طرف جاتے ہوئے دیکھا. تو خواتین رونا شروع ہوگی. تو روتے روتے خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ بھی بیان فرما دیں. تو آپ نے 2 وجہ بیان فرمائی. تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم بد دعائیں بہت دیتی ہو. جو خاتون بھی بد دعائیں دے گی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں سے بھی دور. اس نعمت تو پتہ نہیں اس کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی جس کا اس کے ساتھ وعدہ ارادہ ہوا ہے. شوہر کو بد دعا، اولاد کو بد دعا، یا شوہر جو بھی بد دعا دیتا ہے وہ رب کی رحمتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ. ہاں، تو بد دعا سے بچنا چاہیے، لعن طعن سے بچنا چاہیے، اور ناشکری سے بچنا چاہیے. بہت اچھی بات. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی. اور دوسرا یہ انجیکشن والا معاملہ چونکہ بہت زیادہ آج کل ہر بندے دوسرا مریض ہے. تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ مختلف ہی ہے معاملہ، تو خون دینا پڑ جاتا ہے سیمپل کے لیے، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسے ہی خون کی ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے سمپل جو ہوتی ہے، یا انجیکشن، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مفتی حسن نبی نیازی صاحب، اس میں کیا وضاحت آپ پیش کریں گے مزید انجیکشن والے مسئلے میں؟ ڈرپ اور انجیکشن والے مسئلے. انجیکشن والے مسئلے کے اندر تو بات ہو چکی، پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ بعض حضرات علماء اس طرف ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو جو حضرات ان کو فالو کرتے ہیں وہ انہیں فالو کریں. صحیح. اور بعض حضرات علماء جو ہے وہ مجھ سمیت ان کا موقف ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو جو انہیں فالو کرتے ہیں انہیں فالو کریں. ایک دوسرے پہ تان و تشریح نہیں کر سکتے. ڈرپ میں بھی مختلف ہے معاملہ. ڈرپ میں بھی ایسی ہے. انجیکشن ڈرپ بالکل سیم ہے. دونوں کا جو ہے وہ ایک دونوں موقف پائے جاتے ہیں. تو جس طرف میلان ہو، جس طرف جو آپ کو قرینہ ثواب لگتا ہے اس پر عمل کر لیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں ایسے نہ ہو کہ مثال کے طور پر ویسے تو آپ فالو کرتے ہیں علامہ صاحب کو، لیکن جس مسئلے میں آپ کا مسئلہ ہے تو لفظ کا معاملہ ہے تو آپ بولیں گے علامہ صاحب کو نہیں کرتے ہم دوسرے عالم کو فالو کریں. یہ بات غلط ہے. اچھا مجھے بتائیے ایک سوال، خون کی بوتل یا خون کی جو ڈرپ ہے اس کے حوالے سے انجیکشن کوئی بھی ہو، ظاہری بات ہے مجبوری کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے نا. بغیر مجبوری کے تو کوئی لگواتا نہیں. ٹھیک ہے بالکل مجبوری کی وجہ سے جو بھی انجیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. تینوں علماء کا موقف آپ کے سامنے، اور تینوں کی حمایت اور تائید اسی موقف کو حاصل ہے جو کہ اول بیان کیا گیا تھا، اور تینوں نے ماشاءاللہ اس کی تائید کی. جگہ میلان کا معاملہ کہ انجیکشن لگنے سے میلان کی بات علامہ صاحب کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے نزدیک نہیں. ٹھیک ہے آپ دونوں کے نزدیک ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. دونوں موقف درست ہیں. جو علامہ صاحب کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اس طرف میلان ہے، وہ اس طرف جا سکتے ہیں، وہ اس طرف دونوں یہ اس طرح کے اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں. آپ جہاں چاہیں اس کو اختیار کر سکتے ہیں. ہمارا ایک مختصر سا وقفہ، اذان عصر براہ راست دا پرائڈ آف پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں. اس کے بعد سیگمنٹ معلومات ہی معلومات، اور اس کے بعد ہم بزم علماء میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے، دوبارہ آ کے آپ سے ملیں گے، اور انشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک اور انشاءاللہ تھوڑے سے طویل دورانیے کا سیگمنٹ ہوگا جس میں علماء کرام سے موضوع پہ بات کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان. دنیا کے غریب